بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 2 دن سورہ اخلاص اس طرح پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، اولاد کی خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اسے بہت اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کرتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ جو بندہ اس سورت کو دل سے پڑھتے ہے، اللہ اس کو ہر قسم کی محتاجی سے بچا دیتا ہے، چاہے وہ مالی ہو یا اولاد کی دعا ہو۔ خاص طور پر وہ بہنیں جو بے اولادی سے پریشان ہیں اور اولاد کی دعا کرتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ سورت اپنے دل سے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو قبول فرماتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں بناتے۔ اس وظیفے کو باہمی توکل اور یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور زندگی کے مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور اولاد کی نعمت سے نوازے، تو سورہ اخلاص کو خاص طور پر دل سے پڑھنا شروع کریں۔ سورہ اخلاص قرآن کے ایک مختصر مگر بہت ہی جامع صورت ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد فضیلت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، یعنی اس کی تلاوت کے برابر قرآن مجید کے 3 حصوں کی عبادت کا ثواب ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 10 گھر بناتے ہیں۔ یہ سورت دل کو سکون دیتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور صفات پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور ہر قسم کے شرک سے بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمیشہ پڑھنے کی تاکید کی، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جان سکے اور اپنی زندگی میں اس پر کامل یقین رکھے۔ تو اس لیے یہ صورت بے اولادی یا دیگر مشکلات کے حل کے لیے بھی بہت ہی مؤثر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور رحمت کو سامنے لاتی ہے، جو ہر دعا کو قبول کرنے والی ہے۔ اب میں آپ کو سورہ اخلاص کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اسے کیسے پڑھیں تاکہ زیادہ اثر ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھیں، پھر سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھیں۔ اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد۔ تو یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف لازمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دعا کی قبولیت میں برکت آتی ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان بہنوں کے لیے جو بے اولاد ہیں یا اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ آپ یہ عمل جمعہ کے دن سے شروع کریں، کیونکہ جمعہ کا دن دعا کی قبولیت کا بہت خاص دن ہے، مگر اگر آپ چاہیں تو کسی بھی دن سے یہ عمل کر سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ جمعہ کا دن ہی ہو۔ جمعہ کا دن اس لیے کہا ہے کہ اس سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھیں۔ استغفار یہ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتی ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بارشیں برساتے ہیں، انہیں اولاد دیتے ہیں اور رزق دیتے ہیں، اور اس کے رزق کو اس کے گمان سے کئی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ استغفار اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے، جو آپ کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو خوشیوں سے بھرے گا اور آپ کی تمام مشکلات آسان کرے گا۔ یہ عمل آپ کو لازمی کرنے، بہت ہی آسان والا عمل ہے، یعنی چھوٹی سی صورت ہے جسے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر میری بہنوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نوازے گا۔ بس اپنا ایمان اور یقین مضبوط رکھیں، یہ نہیں کہ ایک دن کریں اور دوسرے دن چھوڑ دیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا ایسا بنائیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو خوشیوں سے بھر نہ دے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ پاک کی محبوب صورت ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ اپنے محبوب بندوں کو ان کی محبوب چیزیں دیتے ہیں، اور یقیناً آپ کو بھی اولاد جیسی نعمت سے اللہ ضرور نوازے گا، جو آپ کی سب سے بڑی خواہش اور ضرورت ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے مستفید ہوں اور اللہ کی رحمت ان تک بھی پہنچے۔ جزاک اللہ۔